بیروت حملے میں حماس کے نائب رہنما ہلاک ہو گئے۔ مغربی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے بیروت پر ڈرون حملے میں حماس کے نائب رہنما صالح العروری کو قتل کر دیا ہے۔ لبنانی سرزمین پر حماس کے رہنما کی ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ کا نظریہ بدلنے والا واقعہ ہے۔ اس ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں خطہ ایک وسیع علاقائی تنازع کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ فلسطینی گروپ کے اعلان کے مطابق جنوبی بیروت میں ایک حملے میں ہلاک ہونے والوں میں حماس کے نائب رہنما صالح العروری بھی شامل ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے حملے میں کم از کم 5 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اس ہلاکت کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد حزب اللہ نے اسرائیلی ڈرون حملے میں 5 ساتھیوں سمیت حماس کے سیاسی بیورو کے نائب سربراہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو صالح العروری کی شہادت کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حماس کے سینئر رہنما صالح العروری کی شہادت سے یمن، شام اور عراق کے سپورٹنگ محاذوں پر مزاحمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بیروت کے مرکز میں حماس رہنما پر حملے کو لبنان کے عوام، سیکیورٹی اور خود مختاری پر حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس حملے کا اسرائیل کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اسرائیل کے اس جرم کو ایسے ہی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا بھرپور بدلہ لیا جائے گا۔ ہمارے مزاحمت کار اپنے اصولوں، اپنے وعدوں اور اپنی کمٹمنٹ کو نبھانے کے لیے بندوقوں کے ٹریگر پر اپنی انگلیاں جما کر مکمل طور پر تیار ہیں۔ بیروت میں حماس رہنما پر اسرائیلی ڈرون حملے اور غزہ جنگ کا دائرہ لبنان تک پھیلانے کی سازش کے بعد حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بھی آج اہم خطاب کریں گے۔ دوسری جانب حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ فتح اور آزادی تک جہاد جاری رہے گا۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی غزہ میں ناکامی کے بعد لبنان کو محاذ آرائی کے نئے مرحلے میں لے جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان اسرائیلی حملوں کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شکایت کرے گا۔ ایران نے بھی اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے کہ حماس رہنما کا قتل اسرائیل کے خلاف مزاحمت مزید بڑھائے گا۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ حماس رہنما کی ہلاکت کے بعد صورتحال انتہائی پریشان کن ہو گئی ہے۔